اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ راولپنڈی، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، کافی عرصے کے بعد آج ویڈیو بنانے کا موقع ملا۔ کچھ مصروفیت اس طرح کی ہے کہ ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں مل سکا، جس کی وجہ سے آپ جتنے دوست احباب ہیں ان سے دور رہا۔ ناظرین، آج میں ایک سیکشن ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ سیکشن پاکستان پینل کوڈ کا ہے، پی پی سی کا ہے 320، سیکشن 320 آف پاکستان پینل کوڈ جو پی پی سی ہے اس کا ہے۔ اس میں ہے پنشمنٹ فار قتل خطا بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ، یعنی جو لاپرواہی کے ساتھ جو ڈرائیونگ کی جاتی ہے اس کے بدلے میں، یعنی اس کے نتیجے میں جب کوئی ہلاکت ہو جاتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، تو یہ سیکشن جو ہے یہ اس کے بارے میں ڈیل کرتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ڈرائیونگ کے دوران ایکسیڈنٹ سے کوئی اگر آدمی مر جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے گاڑی کی ٹکر لگنے سے، یا گاڑی یا موٹر سائیکل ہے جو بھی ہے، تو اس پہ اگر ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے تو سیکشن 320 ہی اپلائی ہوگا۔ یعنی اگر ایکسیڈنٹ کے ذریعے کوئی آدمی مر جاتا ہے، ایک تو ایکسیڈنٹ وہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی کہیں کلٹی ہو گئی، گاڑی کسی کھائی سے نیچے گر گئی، یا کوئی ایسے ویسے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن روڈ کے اوپر اگر گاڑی کے آگے آ کے کوئی مر جاتا ہے، یا گاڑی کی ٹکر سے کوئی مر جاتا ہے، گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، موٹر سائیکل ہے یا جو بھی ہے، تو اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس پہ نیگلیجنٹ جو ڈرائیونگ ہے، ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی صورت میں، تو اس پہ سیکشن 320 لگے گی۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ لائسنس ہوگا ڈرائیور کے پاس تو اس پہ کوئی اور سیکشن لگے گی، اور لائسنس نہیں ہوگا تو اس کو اور لگے گی۔ بات نہیں ہے لائسنس ہو یا نہ ہو، سیکشن 320 پی پی سی وہی لگے گی اس حادثے کی صورت میں۔ تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے: ہو ایور کمٹس قتل خطا بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ شیل ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس in addition of death be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years۔ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص بھی نیگلیجنٹ یعنی غفلت والی جو ڈرائیونگ کے ذریعے، اس کے ذریعے غفلت سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی قتل خطا، یعنی ظاہر ہے جب وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے، نیگلیجنٹلی ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو وہ ظاہری بات ہے وہ کسی آدمی کو جان بوجھ کے تو نہیں مارے گا، لیکن وہ ڈرائیونگ اس طرح کر رہا ہے کہ وہ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کر رہا ہے، لاپرواہی سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، اور اس کی گاڑی کے آگے آ کے یا بائک کے آگے آ کے کوئی مر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اگرچہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، قتل عامد جو ہے وہ انٹینشنل مرڈر اس نے نہیں کیا، گاڑی کے آگے آ گیا، آدمی آ گیا، ٹکر لگ گئی، گاڑی کے نیچے آ گیا، تو یہ قتل خطا ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ قتل اس سے ہو گیا۔ لیکن ایکٹ کیا تھا؟ قصور اس کا یہ تھا کہ وہ ڈرائیونگ نیگلیجنٹلی کر رہا تھا، لاپرواہی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا، ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، رف ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کو اس کی گاڑی کے آگے آ کے مر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اور اس کی جو سرکمسٹانسز وہ کہتے ہیں کہ ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس، ظاہر ہے جب کیس جب وہ اریسٹ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کیا حقائق کیا ہیں، فیکٹس کیا ہیں، کون سے حالات تھے، کس حالات میں، کن حالات میں وہ آدمی مرا۔ اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا، ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے یہ ہلاکت ہوئی ہے،
تو اس آدمی کو ایسے آدمی کو دیت کے ساتھ ساتھ جو اس کی دیت ہوگی یعنی اس کا جو معاوضہ جس کو کہتے ہیں وہ جو ہوگا وہ دیت جس کو کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو سزا ہے وہ 10 سال کی سزا بھی اس کو ہو سکتی ہے. یعنی دیت تو اس نے پے کرنی ہے لیکن اگر حالات ایسے سرکمسٹانسز ایسے بن گئے کہ اس کے نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے اس کے ریش ڈرائیونگ کی وجہ سے ایسے حادثہ ہوا تو اس کو 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے. یہ 320 سیکشن 320 PPC ہے. اب اس میں ایک ججمنٹ ہے SCMR 2011 پیج نمبر 1227 1227 ہے. اس کے مطابق کار ریس کی وجہ سے ایک جب حادثہ ہوا تو اس میں کیا ہوا اس جو ڈرائیور تھا اس کی بیل جو ہے وہ کیا ہو گئی ڈسمس ہو گئی تھی. اب اسی طرح یہ ہے ڈیتھ بائی ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ لیو ٹو اپیل واز گرانٹیڈ بائی سپریم کورٹ ٹو کنسیڈر ویدر دا ہائی کورٹ ہیڈ appraised the evidence on record with a view to determining the question of rash and negligent driving by the accused on the date of occurrence. یعنی اس میں جس طرح میں نے کہا کہ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز دیکھے جائیں گے تو لازمی بات ہے جب یہ کیس عدالت کے پاس آئے گا تو عدالت کو جو چیز دیکھنی ہوگی جس چیز کو کنسیڈر کرنا ہوگا ڈیپلی جس کو دیکھنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آیا یہ جو حادثہ ہوا ہے کیا واقعی اس کی ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوا. اب بعض اوقات اگر آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی بہت سپیڈ میں جا رہا ہے تو اگر سپیڈ سے جا رہا ہے تو یہ کوئی نیگلیجنٹ ایکٹ نہیں آئے گا کہ آدمی بہت ابھی مثلا آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ 120 کی سپیڈ ہے آپ 120 پہ جا رہے ہیں اگرچہ 120 الاؤڈ ہے اب اس پہ جا رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ اگر سپیڈ آ گئی تو کوئی یکدم کوئی آپ کے سامنے آ جاتا ہے یا مر جاتا ہے اس طرح تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا نیگلیجنٹ ایکٹ کہ ضروری نہیں کہ سپیڈ کی وجہ سے آپ کا نیگلیجنٹ ایکٹ ہو کیونکہ سپیڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بعض جگہوں پہ الاؤڈ ہوتی ہے آپ سپیڈ ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ سپیڈ میں جا رہے ہیں یکدم کوئی آدمی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جہاں آپ بریک نہیں لگا سکتے. اگر بریک لگا بھی رہے تو وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ نے بریک لگائی آپ نے کوشش کی گاڑی کو روکنے کی بہت ظاہر ہے جب آپ سپیڈ سے جا رہے ہیں تو آپ 120 سے زیادہ یا 120 پہ تو اگر آپ کو ایمرجنسی بریک لگانا پڑتی ہے تو عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ روڈ کے اوپر ٹائروں کے نشان بن جاتے ہیں چونکہ ظاہر ہے ایک دم سے گرپ نہیں کرتی بریک وہ گاڑی جیسے سپیڈ میں آپ بریک لگائیں گے لازمی بات ہے یا گاڑی دائیں بائیں پھرے گی اگر گاڑی اتنی ہیوی نہیں ہے تو وہ اگر اس کو گرپ روڈ پہ اتنی مضبوط نہیں تو وہ لازمی دائیں بائیں پھرے گی یا پھر وہ گھسیٹے گی یعنی ٹائر جو ہے اس کے نشان روڈ کے اوپر ضرور ہوں گے. یعنی وہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہاں پر جب یکدم اس کے سامنے آدمی آیا تو اس نے کیا ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی کوشش کی سائڈ پہ لگانے کی کہیں اور اس کو بچانے کی کوئی کوشش کی تو یہ سرکمسٹانسز دیکھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے پکڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے نیگلیجنس ڈرائیونگ کی ریش ڈرائیونگ کی. بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ موٹر ویز ایون مری ایکسپریس وے پہ جاتے ہوں تو یہاں پہ اکثر ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ دور سے لائٹ بھی دے رہے ہیں اس کو لوگ کراسنگ کرنا شروع ہو گئے کراسنگ کر رہے ہیں بالکل ایسی جگہ سے کراسنگ جہاں پر پیدل کراسنگ نہیں ہے زیبرا کراسنگ نہیں بلکہ وہ عام مین روڈ سے کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو لائٹ بھی دے رہے ہیں سارا کچھ اس کے باوجود وہ ویٹ نہیں کرتے وہ روڈ کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کے حادثات بھی بعض اوقات میں یہ نہیں کہتا کہ بعض اوقات حادثے جو ہوتے ہیں وہ پیدل چلنے والوں کی بھی وجہ سے ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ
ہر بار جب حادثہ ہوتا ہے تو ڈرائیور کی غفلت ہی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صبر نہیں کرتے، چونکہ اگر آپ 100 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو ان حالات میں بعض اوقات آپ بریک نہیں لگا سکتے، مشکل ہوتا ہے بریک لگانا، گاڑی کو کنٹرول کرنا. تو اس طرح سے بھی بعض حادثات پیش آ جاتے ہیں. اب صرف سپیڈ کی بات نہیں ہوتی کہ ایک آدمی سپیڈ سے جا رہا ہے تو آپ کہیں کہ یہ اس نے نیگلیجنٹ ایکٹ کیا، تو لہٰذا اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا جو نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے، ریش ڈرائیونگ ہے، اس کو وہ ثابت کیا جائے. کیونکہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، مثلا اگر ایک آدمی سگنل توڑ دیتا ہے، سگنل توڑ کے چلا جاتا ہے، ریڈ سگنل ہے وہ توڑ کے جاتا ہے، تو بالکل ریش نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے. ایک آدمی اگر رانگ سائڈ سے آ رہا ہے، وہ ہٹ کر رہا ہے کسی کو، بالکل نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہے، ریش ڈرائیونگ ہے. کیونکہ قانون جو ٹریفک رولز ہیں ان کو فالو لازمی کرنا چاہیے. جب آپ نے اگر ٹریفک رولز کو آپ فالو کر رہے ہیں، آپ سگنل بھی نہیں توڑ رہے، آپ رانگ سائڈ ڈرائیونگ بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ رانگ جو ون وے سے آپ ڈرائیو نہیں کر رہے، اور اس کے علاوہ زیبرا کراسنگ ہے وہاں پر آپ احتیاط کر رہے ہیں سارا کچھ، تو یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ نیگلیجنٹ ایکٹ جو ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مین ہائی وے پہ جا رہے ہیں، کھلی روڈ ہے، وہاں پہ آپ سپیڈ سے جا رہے ہیں تو آپ سے کوئی کہے کہ یہ نیگلیجنٹ ایکٹ تھا. نیگلیجنٹ ایکٹ کے یہ نہیں ہوتا. سپیڈ جو ہوتی ہے ظاہر ماڈرن سسٹم ہے، آپ سپیڈ سے بھی جا سکتے ہیں. بہت جہاں جانا ہوتا ہے آپ بعض اوقات آپ جلدی میں ہوتے ہیں، سارا کوئی مین روڈ ہے، اگر کھلی روڈ ہے تو آپ وہاں پہ بعض اوقات سپیڈ میں چلا جاتا آدمی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سپیڈ میں جا رہے ہیں تو اس کے اگر نعوذ باللہ ایسے اللہ نہ کرے کسی کا ایسے حادثہ ہو جاتا ہے تو کہے کہ بھائی اس کی سپیڈ زیادہ تھی اس لیے یہ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. ہاں البتہ اگر ایسے علاقوں میں سپیڈ زیادہ ہے، مثلا آبادی ہے، رہائشی علاقے ہیں، وہاں پر اسکول ہیں، کالج ہیں، کراسنگ ہو رہی ہے، زیبرا کراسنگ ہے، لوگوں کے پیدل راستہ ہے کراس کرنے کا، آبادی والا علاقہ ہے، کوئی شہر ہے، ٹاؤن ہے، جہاں بھی ہے جو یعنی آبادی والے علاقے، وہاں اگر کوئی ایسے سپیڈ سے جا رہا ہے، بہت زیادہ اوور سپیڈ ہے، تو بالکل یہ نیگلیجنٹ ایکٹ میں آئے گا، ریش ڈرائیونگ میں آئے گا. لیکن جو مین روڈز ہوتی ہیں، جو ہائی ویز ہوتی ہیں، کھلی جہاں پر سپیڈ الاؤڈ ہوتی ہے، تو وہاں کی سچویشن کوئی اور ہوتی ہے. اب جو سچویشن شہروں کے اندر، اگر آپ مین روڈ جو شہر کے اندر آبادی میں جا رہے ہیں، بہت سپیڈ میں جا رہے ہیں، آپ نہ جمپ دیکھ رہے ہیں، آپ نہ زیبرا کراسنگ دیکھ رہے ہیں، نہ اشارہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بالکل نیگلیجنٹ ایکٹ میں آتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ.